کلپ نمبر 793۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 72 سے 74 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ترجمہ، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے۔ اس سے پہلے والی آیت کی تفسیر میں ایک قول گزرا کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے۔ اس کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب تمام مخلوق پل صراط سے گزرے گی اور کفار و گناہگار مسلمان جہنم میں گر رہے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لے گا جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری اختیار کی، اور وہ کافروں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یاد رہے کہ بعض گناہگار مسلمان جو پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے، انہیں گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جبکہ کافر ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے لیے 3 اعمال۔ یہاں پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے ساتھ پل صراط پار کر جانے کے لیے 3 اعمال ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ نمبر 2، مسجد میں بکثرت حاضر ہونا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جن کے گھر مسجدیں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت، رضا اور پل صراط سے حفاظت کے ساتھ گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نمبر 3، مسلمان کی پریشانی دور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ ترجمہ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، دونوں گروہوں میں کس کا مکان بہتر اور مجلس اچھی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نضر بن حارث وغیرہ کفار قریش جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر تھے، جب ان کے سامنے قیامت قائم ہونے اور اجسام کا حشر ہونے پر دلائل پیش کیے گئے تو انہوں نے بناؤ سنگار کر کے، بالوں میں تیل ڈال کر، کنگیاں کر کے، عمدہ لباس پہن کر اور فخر و تکبر کے ساتھ ان دلائل کے جواب میں غریب فقیر مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، تم اپنی معاشی حالت پر غور کرو اور ہماری معاشی حالت دیکھو۔ ہم اعلیٰ قسم کی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، اعلیٰ قسم کے لباس پہنتے ہیں، اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے ہیں، اور ہماری محفلیں بھی تمہاری محفلوں سے زیادہ بارونق ہیں، اور تمہارا حال ہم سے انتہائی برعکس ہے۔ اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہمارا حال بدتر اور تمہارا حال ہم سے بہتر ہوتا۔ یاد رہے کہ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ جب آیات نازل کی جاتی ہیں اور دلائل و براہین پیش کیے جاتے ہیں تو کفار ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی بجائے وہ مال و دولت اور لباس و مکان پر فخر و تکبر کرتے ہیں۔ دنیاوی ترقی کو اخروی بہتری کی دلیل بنانا درست نہیں۔ اس آیت میں جو دلیل بیان ہوئی یہ کفار کی وہ دلیل ہے جو فی زمانہ کفار اور ان سے مرعوب مسلمان بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کافروں کی دنیاوی اور سائنسی ایجادات میں ترقی کی مثالیں پیش کر کے مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام سے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیاوی عیش و عشرت کو آخرت کی بہتری کی دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے، حالانکہ یہ چیزیں کبھی آخرت کا وبال بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنی حقیقی بہتری کو پہچاننے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ ترجمہ،
اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جو ساز و سامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی مال و دولت یا عزت و شہرت ہونا کسی کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں. تم سے پہلے تم سے زیادہ مالدار لوگ آئے اور انہوں نے تم سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط رہائش گاہیں بنائیں، جیسے فرعون، حامان، قارون اور ان کے ساتھی وغیرہ. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے خوبصورت اور مضبوط مکانات تباہ و برباد کر دیے اور ان کو نشان عبرت بنا دیا. لہٰذا تم بھی غور کرو اور اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ دنیا کا مال و دولت ہونا کامیابی کے لیے کافی نہیں. اسی کی کچھ جھلک ہم اپنے قریب زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سلطنت کبھی اتنی بڑی تھی کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہ ہوتا تھا، لیکن آج وہ چھوٹے سے رقبے پر رہ گئی. یوں ہی ایک ملک آدھی دنیا کا مالک بننے کا دعویٰ کرتا پھر رہا تھا، لیکن بالآخر تباہ و برباد اور کمزور سے ملک سے ذلیل و خوار ہو کر نکالا گیا، اور اب دوبارہ وہ اپنی روٹی پانی کی فکر میں پڑا ہوا ہے.